وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس درس نمبر 915 آیت نمبر 58 حصہ سوم۔ آج کا موضوع اصل خوش ہونے کے قابل کون سی نعمتیں ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اس پہ یہ لوگ ان کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کا جو مضمون ہے وہ بالکل واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا کے دنیا خوشی کی جگہ نہیں ہے، خوشی کا موقع نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کے لیے خوشی کا موقع نہیں ہے، یعنی دنیا کے جو مواقع ہوتے ہیں مختلف، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پاس ہو گیا، بچہ نوکری پہ لگ گیا، آپ کی بانڈ نکل آیا، آپ کا گھر بن گیا، گاڑی ہو گئی، اولاد ہو گئی، یہ ساری خوشیوں کے مواقع نہیں ہیں حقیقی۔ یہ دنیا کی ضروریات ہیں اور برتنے کی چیز اللہ تعالیٰ نے سکھائے، متاع الدنیا۔ اور اصلی فضل اور اصل رحمت وہ اللہ تعالیٰ کی وہ قرآن ہے اور نبی کا طریقہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن اور نبی۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں قرآن اور سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، قرآن اور میرا طریقہ، میری سنت۔ دیکھیں، انسان آیا ہے کامیابی کے لیے، اس کی کامیابی اخروی کامیابی ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہمارا تو معاملہ الٹ ہے۔ یہ باتیں میں اصل میں اس لیے اس کو طول دے رہا ہوں، اس آیت کی تشریح کو طول دے رہا ہوں کہ ہماری ذہنیت ایسی نہیں ہے، ہماری ذہنیت اس کے الٹ ہے۔ جو اخروی انعامات ہیں، جو حقیقی انعامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حقیقی فضل ہے، قرآن، جو حقیقی احسان ہے اللہ کا نبی محمد رسول اللہ،
اس کی ہمارے ذہن میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ مطلب دیکھیں، میں تو اتنے جذبات کی راہ میں نہیں بہہ رہا، اور کوئی جوش جذبہ ایسا خاص نہیں ہے کہ میں الل ٹپ بول دوں، معاذ اللہ، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیں، آپ کی نظر میں خوشیوں کے مواقع کون سے ہیں؟ آپ کس پر خوش ہوتی ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ آپ مرد ہیں یا عورت؟ یہ دیکھیں، بہت اچھے طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا دنیا کی خوشیوں کو، یعنی دنیا کے جو یہ مواقع جن کو آپ خوشی کہتے ہیں، کیا آیا یہ واقعی کوئی خوشی ہے؟ دیکھیں، اگر دنیا کی خوشیاں یہ آپ کی نظر میں خوشیاں ہیں اور ہیں، یہ بھی میں ساتھ کہہ دوں، اگر کی بات نہیں ہے، حقیقت میں دنیا پہ ہم خوش ہوتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخروی نعمتوں کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور واقعی نہیں ہے۔ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اور نبی کا وجود ہمارے درمیان جو اس وقت ہے، روحانی وجود، ظاہر ہے کہ ان کی جو رسالت ہے وہ تو تا قیامت ہے، یعنی وہ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہیں، اور وہ تو یعنی ان کو ہمارے اعمال پیش بھی کیے جاتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اور اس کے بارے میں اصل میں زیادہ میں بات کروں تو پھر وہ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ وہ، کیونکہ امت بڑھ چکی ہے۔ بہرحال اللہ کا رسول ہم میں موجود ہے، کوئی بھی حیثیت ہے لیکن موجود ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں ان کا رسول موجود ہے، ایک حیثیت سے نہیں تو دوسری حیثیت سے تو موجود ہے۔ ان کا پیغام، ان کی رسالت کا دور رسالت ہے یہ ان کا۔ اچھا، اب یہ ہے نا کہ اگر ہماری نظر باطن پر ہوتی اور یؤمنون بالغیب کے مصداق اگر ہم غیب پر یقین رکھتے، تو ہماری نظر میں جو باطنی نعمتیں ہیں، جو روحانی نعمتیں ہیں، اس کی پھر بہت زیادہ اہمیت ہوتی۔ اپنے قرآن کا ہمارے پاس ہے، اس کا ہم دل سے احترام کرتے، زبان سے نہیں، دل سے احترام کرتے، اور اس کے احکامات کو حضر جاں بنا لیتے۔ نبی کا جو طریقہ ہے اور مومنوں کا جو راستہ ہے، سبیل المؤمنین، یہ قرآن کی بات ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایک تو یہ ہے کہ مومنوں کے خلاف، راستے کے خلاف ہم چل رہے ہیں، خلاف عمل کر رہے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی مومنوں کے راستے پر چل رہا ہے اس وقت، ظاہر ہے کہ اس وقت بھی مومن ہے، آپ کو میں نے کہا ہے، بار بار میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ اس وقت جو مومن کا وجود ہے وہ اس وقت بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دے دی ہے، قیامت تک ایک گروہ مسلمانوں میں ایسا ہوگا جو حق پر قائم رہے گا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گا، اللہ کا خوف ہوگا اس کے دل میں۔ تو ان لوگوں کا وجود ہمارے درمیان اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ دنیا خالی نہیں ہے، اللہ کے بندے موجود ہیں، صرف تلاش کی بات ہے، اور تلاش تو آپ اس وقت کریں گے کہ جب آپ کو ضرورت ہوگی۔ اس وقت ہم جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان کی تلاش میں نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ ہم ان کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، نہ اہمیت ہے، نہ ضرورت ہے، نہ کوئی بہرحال۔ تو یہاں اس آیت میں جو یعنی مضمون ہے وہ بالکل واضح ہے، اور اس میں ہم اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ آیا ہم جو کچھ جمع کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے،
مادی طور پہ، اس پر ہم خوش ہو رہے ہیں. جیسے کہ قارون جو تھا اس کے پاس جو خزانہ تھا اس پر وہ اترا رہا تھا. لا تفرح، خوش نہ ہو، اتراؤ نہیں. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور قرآن میں دوسری جگہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے اور اترانے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اس وقت تو دیکھیں ہم ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں جہاں کے ہم نے جو بھی ہے جس حیثیت میں ہمارا ایک گھمنڈ ہے، مادی طور پہ ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کا ایک گھمنڈ ہے. آپ محسوس کریں یا نہ کریں، شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کے ہم اپنے آپ کو مالک تصور کرتے ہیں. گھمنڈ ہے، اتراتے ہیں. پھر بخل کی کیفیت ہے، ہمارے آگے مضمون آئے گا، اور اس پر ہم خوش ہوتے ہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر ہم خوش ہوتے ہیں. جو مرتبہ آ جائے، کوئی دولت آ جائے، اس پر ہم اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. یہ ہر لیول پہ آپ مختلف لیول ہوتے ہیں. تو ایک کسی کے پاس گاڑی آ گئی، نئی گاڑی آ گئی، وہ اترا رہا ہے. دولت آ گئی، وہ اترا رہا ہے. اقتدار آ گیا، وہ اترا رہا ہے. خیر ہوا خیر مما یجمعون پہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ بہتر ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی فضل اور حقیقی رحمت خاص اور خاص فضل کون سی چیزیں ہیں، اس پر آپ کو خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ خوشی آپ اس وقت کریں گے جب آپ اس کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ ہوں. دیکھیں پیاسا اگر مرنے والا ہے پیاس سے، تو اس کو ایک گلاس کی قدر و قیمت اس کی نظر میں کیا ہوگی، اور ایک آدمی جو پیاسا نہیں ہے اس کے لیے وہ گلاس کی کیا قیمت ہوگی، قدر و قیمت ہوگی. جو پیاسا نہیں ہے، جو پیاسا ہے تو وہ تو بہت بڑی نعمت سمجھے گا. ایک بادشاہ کا تذکرہ آتا ہے، ویسے ہی میں برسبیل تذکرہ کر دوں. قصے کہانیاں تو میں آپ کو اکثر نہیں بیان کرتا. بادشاہ تھا، ہارون رشید تھا یا جو بھی تھا، ایک کوئی بزرگ یا کوئی بھی آیا ان کے پاس. تو خیر وہ بات چیت ہوئی، مجھے تفصیل تو زیادہ نہیں معلوم، لیکن وہ فقیر نے اس سے پوچھا کہ بادشاہ اگر تم کہیں نکل جاؤ باہر اور شدت کی پیاس ہو، تم مرنے والے ہو، تو کیا تم آدھی حکومت کے بدلے پانی یعنی ایک گلاس پانی، ایک کٹورا جام بھر کے پانی کے بدلے آدھی حکومت دے دو گے؟ تو اس نے کہا دے دوں گا، اگر میری جان پہ بنی ہے اور میں مرنے والا ہوں تو میں آدھی حکومت دے دوں گا. پھر اس نے فقیر نے کہا کہ اگر وہ پانی تم نے پی لیا اور تمہیں پیشاب آ گیا اور پیشاب نکل نہیں رہا، اور زور کا پیشاب ہے لیکن نکل نہیں رہا، تو کیا بقایا آدھی قیمت جو ہے وہ بقایا آدھی حکومت تم اس کو دے دو گے؟ یہ دیکھیں عبرت کے لیے ہوتے ہیں واقعات، تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اس کی تحقیق میں پڑیں. تو اس نے کہا ہاں اگر ایسا ہے تو وہ تو پھر بڑا خطرناک مرحلہ ہوگا، یہ باقی بھی میں اس کو دے دوں گا حکومت. تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہ، ایک گلاس پانی ادھر ادھر اور اس کی قیمت یعنی وہ اس کی قیمت صرف یعنی تمہاری حکومت کی قیمت جو ہے وہ صرف ایک گلاس پانی ہے کہ تم اسے پیو اور پھر باہر نکالو. تو آپ وہ کہتے ہیں تم خود ہی اس کی قدر و قیمت پتہ لگا لو. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا سامعین کرام کہ اللہ کا جو خصوصی فضل ہے ہم پہ، بہت بڑی نعمت ہے قرآن، بہت بڑی، اور اس کا تو ہم نے نہ سوچا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سوچتے ہیں کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
اللہ کا نبی بہت بڑا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنائی تھی. اللہ کا نبی اور قرآن اور صاحب قرآن. اور اس وقت میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو صاحب قرآن آپ کو مل جائے گا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. تو ایک آدمی اگر یہاں آپ کو اللہ سے ملانے والا اور اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والا مل جائے تو اس وقت تو نہ ہمیں اس کی تلاش ہے اس شخص کی، نہ ہمیں اس کی قدر و قیمت ہے. اور یہاں تو ایک سوداگری بنی ہوئی ہے اور وہ اس کی میں تذکرہ نہیں کرتا. ایک پروفیشن بن گیا ہے، پروفیشنل ہو گئی ہے یہ. بس ایک صاحب چلے جاتے ہیں، ان کا بیٹا جو ہے گدی نشین بن جاتا ہے، بس مریدین اس کی پھر خدمت کرنے والے ہوتے ہیں. میں اس کی مطلب وضاحت نہیں کر رہا یا اس کی میں کوئی نہیں بیان کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک سچا آدمی آپ کو مل گیا، وہ نائب نبی اور رسول اور قرآن، یہ حقیقی نعمتیں ہیں سامنے کرام. اور تو اس پہ اچھا پھر دیکھیں، یعنی اس کی جو بنیادی وہ ہے کہ آپ خود آپ کے اندر خود ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ایک راز ہے اللہ کا. الانسان سری وانا سرہ، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں. تو ہمیں اپنے جو اندر جو قیمتی چیز ہے، گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود. اے انسان، تم میں اگر ذات حق نہ ہوتی تو یہ کائنات، یہ فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ سجدہ تو انسان کو اس وقت ہوا ہے جب اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے. مسجود ملائکہ انسان کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے سامنے کر. بہرحال تو اس کو ذرا غور سے سنیں. میں ذرا آگے چلتا ہوں آیت نمبر 59 کی طرف. قل ارأیتم، آپ ان سے کہیے کہ بھلا مجھے یہ بتاؤ، ارأیتم دیکھو تو، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق نازل فرمایا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو پھر تم اس میں حرام اور حلال، بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیتے ہو. آپ ان سے کہیے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، یہ تمہیں اللہ نے بتایا ہے، اس کی اجازت تمہیں اللہ نے دی ہے. ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں، افترا کرتے ہیں قیامت کے دن، ان کا کیا حال ہوگا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر مہربان ہے. ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، شکریہ نہیں ادا کرتے. یہ دو آیات ہیں، بہت ہی اہم ہیں. ترجمہ تو خیر میں نے آپ کو پڑھ دیا، لیکن اس میں تھوڑا سا مضمون ہے. اور اس کا یعنی قل ارأیتم، تم مجھے بتاؤ، ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، اور تم اپنی مرضی سے اس میں حرام اور حلال قرار دیتے ہو. منہ، اس میں سے، ہاں، تو کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا یا اللہ پہ تم جھوٹ بولے ہو؟
دیکھیں اس میں مضمون یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ یہاں انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ تعالیٰ نے رزق، اب رزق جو ہے عام طور پہ تو ہم اس کا معنی محدود کر لیتے ہیں، لیکن اس کا معنی محدود نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی، جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، جو دیا ہے تمہیں، اب دینے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی دی ہے، ہمیں اختیار، قوت، ارادہ، سماعت، بصارت، اور یہ زندگی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. آسمان سے دیا ہے، کیا مطلب؟ یہ اللہ نے دی. ہم تو اس پہ قادر نہیں تھے، اپنے بارے میں ہم کسی چیز کے قادر نہیں ہیں. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تم پر جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. بتائیے کوئی چیز کہ آپ خود مالک ہیں، آپ نے خود حاصل کی ہے؟ نہیں. ہر ایک چیز جو اس وقت میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے اور اس کے دینے والے بھی اللہ ہے. ہمیں کس نے دی ہے یہ زندگی؟ ہمیں کس نے دی ہے؟ تو یہاں میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے رزق کو محدود کر دیا کھانے پینے تک یا پیسوں تک، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور آپ اس آیت کے مفہوم کو پھر نہیں سمجھ سکیں گے. اس کا ان دونوں آیتوں میں ایک وسیع مضمون ہے اور بہت بڑی ایک میسج ہے. اور میسج یہ ہے، میں آپ کو پہلے میسج اپنے الفاظ میں بیان کر دوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، زندگی دی ہے اور دنیا میں نعمتیں دی ہیں، اختیار دیا ہے، زندگی دی ہے اور پھر زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے، اور یہ ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں اور پھر ہمیں نعمتیں دیے جا رہا ہے. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور پھر تمام زندگی وہ ہمیں نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے اور ہماری ربوبیت کرتا رہتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو نوالا آپ کھا لیں، حلق تک تو آپ چباتے رہتے ہیں، حلق سے نیچے پھر آپ کا کام نہیں ہے. آپ اپنی صحت کے بارے میں یا بیماری کے بارے میں خود مختار نہیں ہیں. آپ اگر چاہیں میں بیمار نہ ہوں، آپ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم رکھ لیں، آپ پھر بھی بیمار ہوں گے. ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتے ہیں آپ. وہ ہمارا ایک تھا نا، بعض اوقات میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی یہ مائیکل جیکسن تھا، ہو سکتا ہے جو نئی پودا ہے اس سے واقف نہ ہو. اس نے یعنی وہ ایک گویہ تھا، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم تھی اس کی، اور بہت زیادہ وہ سینسیٹیو تھا اور ایک ٹیم اس کا خیال رکھ رہی تھی، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم، اور مسلسل اس کے نگرانی میں وہ رہتا تھا. لیکن اسی ڈاکٹروں کے نرغے میں اس نے جان دی ہے اور یعنی جوانی میں تقریباً وہ چلا گیا. بہت بڑا خرچ کیا اس نے، لیکن وہ ڈاکٹر جو ہے اس کو بیماری سے اور موت سے نہیں بچا سکے. تو دیکھیں ہم اپنے بارے میں کسی چیز پر قادر نہیں ہے. القادر ایک ذات ہے اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ساری نعمتیں، زندگی اور زندگی میں پھر ساری نعمتیں دینے والا اور لینے والا وہ اللہ ہے. بچپنا دیا وہ لے لیا، جوانی دے دی، جوانی لے لی، پھر ادھیڑ عمر میں داخل ہو گئے، ادھیڑ عمر دے دی. یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک بڈھا بابا بیٹھا ہوا ہوں، تو میں 30 سال پہلے تو میری داڑھی کالی تھی، بالکل سیاہ. اب یہ کون ہے جو میری حالت بدل رہا ہے؟ ظاہر ہے اللہ ہے، اللہ کا قانون ہے. اللہ ہی مجھے، اگر مجھے صحت دے رہا ہے یا مجھے بیماری سے شفا دے رہا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. مجھے رزق دے رہا ہے، مجھے پیسے دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اور سب کچھ دیا ہے اس نے. جو کچھ بھی دیا ہے یہ اس کی عطا ہے، مجھ پر بھی اور آپ پر بھی. وہ الگ بات ہے کہ ہم ایسا نہیں سمجھتے. خیر اس کی تو میں بات کروں گا بعد میں، لیکن میں پہلے آپ کو یہ کہوں، یعنی ان دونوں آیاتوں کی میں حکمت، اس میں مضمون کیا ہے اگر آپ محسوس کریں، افتراء کا وہ ہے.
یعنی ام علی اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا۔ پھر اس میں یہ ہے، اگر آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں اور میرا مضمون سن رہے ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں ناشکری کا تذکرہ ہے کہ میں تو انسان پہ اپنا فضل کرتا ہوں لیکن وہ ناشکری کرتا ہے، یعنی نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ یہ سارا مضمون ہے اور اس میں کافی مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی توفیق سے ہی میں آپ سے اس پہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا، میں اس میں ایک مضمون کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے اس وقت، باقی مضمون تو انشاءاللہ دوسری نشست میں ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، ہمیں اپنے ملاقات، اپنی دیدار اور اپنے تقرب دینے کے لیے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی کہاں ہوں گے؟ متقی باغات جنتوں میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اگر کرنا بھی چاہیں۔ وہ ٹھیک ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں لیکن ہے تو دور، کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی تصور۔ وہاں تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا جب ملاقات ہوگی، دیدار ہوگی اور تقرب ہوگا تو پھر بہت کچھ ہوگا، کچھ نہ کچھ نہیں، بہت کچھ ہوگا۔ وَلَدَيْنَا مزید ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، مزید بھی۔ تو بہرحال، تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن ابھی جو ہے مضمون میں ادا نہیں کر سکتا کیونکہ وقت ہمارا پورا ہونے والا ہے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن اکثرہم لا یشکرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم